آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ عثمان آپا اور رانی آپا کو اجازت مل گئی ہے لیکن علیمہ آپا کو اجازت نہیں ملی، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 17 جولائی تک انہوں نے خان صاحب سے ملاقاتیں سسپینڈ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ملٹری ٹرائلس میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں خان صاحب کو. تو یہ جس طریقے سے یہ ملک کو چلا رہے ہیں، یہ ملک جس آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کا چل رہا ہے، ایسے تو ملک چلتے نہیں ہیں. آپ ہمارا دیکھ لیں جو کیس انہوں نے، جو وہ ریزرو سیٹس والا کیس ہے، وہ انہوں نے جس طریقے سے ریوڑیوں کی طرح وہ پارٹیوں میں بانٹ دی ہیں تمام سیٹس، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اب یہ سننے میں آیا صبح جی جو پرویز خٹک صاحب کی پارٹی ہے PTI جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہیں جی ہماری 3 سیٹس ہیں تو خیبر پختونخوا میں، تو ہمیں ذرا ان کا حلف اٹھوا دیں. تو اسپیکر صاحب نے کہا ذرا رک جائیں، آپ کی نہ کوئی سیٹ ہے نہ کچھ، اور آپ آ گئے ہیں اپنا حق لینے. کیوں یہ کیا کوئی ریوڑی ہے، مال غنیمت ہے جو جس طریقے سے بانٹا جا رہا ہے اور جس طریقے سے یہ ظلم ہو رہا ہے اس پورے آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب میں، کیا پورے پاکستان میں جس طرح انہوں نے قبضہ گروپ کی پورا تیار ہوا اور جس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے، تو یہ سب ملک ایسے چلتا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. مجھے بتائیے گا جس طریقے سے پنجاب اسمبلی میں پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، جرمانے لگائے جا رہے ہیں، اور اسپیکر صاحب جس طریقے سے وہ بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، کیا کہیں گی؟ یہ پہلی دفعہ واقعہ نہیں ہوا ایسا اس نوعیت کا؟ بالکل دیکھیں آپ جو پارلیمان ہے اس میں عوام جتنے بھی وہ پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو حق ہے کہ وہ آواز اٹھائیں. اگر وہ آواز اٹھا رہے ہیں تو اس میں یہ تھوڑی ہے کہ آپ اٹھ کے ان کے اوپر 20-20 لاکھ کا فائن کر دیں. 15 انہوں نے ان کے سیمینار اجلاس کو اٹینڈ نہیں کر سکتے. تو یہ جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں پنجاب میں، آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے ظلم اور جبر ہو رہا ہے، یہ سب تو چلے گا نہیں. یہ ہمارے پنڈی کے بھی بلکہ تنویر اسلم صاحب ہیں، ان پہ بھی 20 لاکھ کا جرمانہ انہوں نے عائد کر دیا ہے. تو یہ سب جس طریقے سے ہو رہا ہے، یہ خاتون وزیر اعلیٰ ہیں جو یہ سب کچھ کر رہی ہیں، اور جو آپ نے دیکھا ہے، آپ سب تو گواہ ہیں جو خواتین کے ساتھ انہوں نے کیا ہے پورے پنجاب میں. تو وہ کیا ظاہر کرنا چاہ رہی ہیں کہ وہ زبردستی کی ایک ہمارے پہ حکومت جما کے بیٹھی ہوئی ہے اور زبردستی انہوں نے جس طرح یہ سیٹیں بانٹ دی ہیں. یہ سب ملک کیسے چلتا ہے؟ لیکن پنجاب میں تو کافی کام کیا گیا، ہر جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہے، بہت زیادہ کام ہے، اور تقریباً ہر سنگ بنیاد کے اوپر وہ اپنا بورڈ لگاتے ہیں. تو اور کیا کریں وہ؟ بالکل یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جتنی ہسٹوریکل بلڈنگز ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی اپنی تصویر یہ چسپا کروائیں. جس طرح مینار پاکستان پہ مینار مریم، ابھی آج صبح میں تصویر دیکھ کے آئی ہوں کہ اس کو بھی مینار مریم بنا دیں. شاہی قلعے پہ بھی اپنی تصویر لگا دیں. تو جس طریقے سے کر رہی ہیں مطلب ہر چیز پہ سمجھتی ہے کہ ان کا قبضہ ہے اور انہوں نے انہی کا نام ہونا چاہیے اور انہی کی ساری شوشہ ہونی چاہیے. تو یہ صرف شوشہ ہے، تو یہ ملک نہیں چلتا اس طرح. اگر وہ خود خاتون ہو کے خواتین کے لیے نہیں کھڑی ہوں گی تو یہ کیسے چلے گا؟ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کافی بڑی تعداد ہے خواتین کی یہاں خان صاحب کے لیے آئے ہیں، وہ اڈیالہ کے باہر اس وقت شدید گرمی میں. کیا میسیج دیں گی خواتین کو؟ خواتین ہمیشہ کیا خواتین کا کردار رہا ہے آج تک؟ خواتین ہمیشہ سے خان صاحب کی اسٹرینتھ رہی ہیں. یہ جتنی بھی خواتین ہیں یہ سب پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہیں، ساری اپنے لیڈر عمران خان کے لیے کھڑی ہیں. کیا ان کو آپ گاڑیوں میں بھر کے لائی ہیں یا یہ خود ہی آئی ہیں؟ یہ خود سب خود آتی ہیں. یہ آپ دیکھ لیجیے، یہ آپ دیکھیں یہ خود آتی ہیں، یہ خود پسینے میں، یہ لوگ خود، یہ دیکھیے گرمی میں شرابور، پسینے میں شرابور ہیں، یہ خود آتے ہیں، سب خود آتی ہیں. کوئی ہم گاڑی میں کسی کو بھر کے نہیں آتے. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ ثانیہ سواد جو ہوا ہے اس پر علی امین گنڈا پور کے استعفے کی بات کی جا رہی تھی، تو ثانیہ پاک پتن ہوا ہے، اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مریم نواز کو استعفیٰ دینا چاہیے؟ جی بالکل. یہ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی جس طرح سواد ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ کو بلیم کر رہے ہیں، تو میں تو صرف یہ سمجھتی ہوں کہ خود آپ تھوڑی سی اگر احتیاط برتیں کہ مطلب اگر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ پانی کا ریلا آ رہا ہے تو ذرا اس پہ خود ان کو عوام کو خود دھیان کرنا چاہیے، نہ کہ آپ کسی بھی آپ گورنمنٹ کو بلیم کریں اس پہ. تو میں نہیں سمجھتی کہ کسی بھی جگہ پہ ہمیں دونوں میں آپ دیکھیں تو گورنمنٹ کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. فارغ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر؟ دیکھیں اس وقت تو 40 ووٹ زیادہ ہیں ہمارے KP اسمبلی میں. اب یہ لقب لگائیں، لوگوں کو ڈرائیں دھمکائیں، رشوت دیں، توڑیں، ممکن ہے لیکن مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. سر اس وقت بلاول بھٹو کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں کہ وہ حکومتی حصہ بننے جا رہے ہیں اور اپنا حق مہر جو ہے وہ حکومت سے لینے جا رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو 10 سالہ پلان لے کے آ رہے ہیں خبریں. دیکھیں یہ پلان اللہ تعالیٰ کے پلان ہوتے ہیں. 10 سالہ پلان، 20 سالہ پلان ہر ڈکٹیٹر کے ہوا کرتے ہیں، ہر جبر کے نظام کے ہوا کرتے ہیں.
لیکن اللہ ताला अपने फैसले खुद करता है, अवाम अपने फैसले खुद करते हैं और ये चीज़ें पाश पाश हो जाती हैं. हमें अपनी जगह खड़े रहना है, हक के साथ, उसूल के साथ. कोई मज़ाकरात अभी चल रहे हैं इस या वक्त कोई सारे मज़ाकरात- दरवाजे बंद हैं? इस वक्त कोई मज़ाकरात नहीं चल रहे. जो जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए हमसे बात करना चाहेगा तो हम उससे बात करेंगे. DGSPR साहब कहते हैं कि हुकूमती जमातों को हुकूमती जमातों के साथ मज़ाकरात करने चाहिए. आप लोग कहते हैं हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है, जबकि वो कहते हैं हमारा सियासत से भी कोई लेना देना नहीं. बस ये आप बेहतर जानते हैं किसका सियासत से लेना देना है और किसका सियासत से नहीं है लेना देना. ये मामलात आगे बढ़ते रहेंगे. देखिए, जो इस मुल्क की हकीकत है, जो इस मुल्क की मारूजी हकीकत है, उससे आप भी वाकिफ़ हैं, उससे मैं भी वाकिफ़ हूँ. हमने इन जमातों के साथ जनवरी में मुज़ाकरात किए, 4 नशस्तें हुई. हमने इतना कहा कि हमारी इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात करा दो. अडयाला जेल तो पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है. उन्होंने कहा हम पूछ कर बताएंगे. फिर कहा इजाज़त नहीं मिली. तो इस मजबूर महज हुकूमत से हम फिर भी बात कर लेंगे, लेकिन ये मजबूर महज है, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है. इन्होंने पूछ कर ही जवाब देना है. तो जिनसे पूछना है हम उनसे कहते हैं तुम बराह रास्त बात कर लो. नहीं करते बराह रास्त बात, वो किसी हवाले से करना चाहते हैं तो वो भी देखा जाए. अच्छा सलमान अकबर, ऐसा बताइएगा क्या केपी में दबाव झुकाव वाली कोई फिर इस वक्त मुझे ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा. चमगोइयाँ हो रही हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं. इस वक्त केपी हुकूमत मुस्तहकम है. बहुत शुक्रिया. शुक्रिया जी.